اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دیں۔ اچھا اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے۔ اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے، تو ہم ان کو اس کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں، اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچتی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، وہاں پہ کیا ہوا جیسے اس کو پتا چلا، ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا، جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یزید کو پتہ چل گیا ہے، تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں۔ اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اچھا اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈفرینٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کا رشوت ہو، کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ اچھا اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے، اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے،
इसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक थैली नहीं जैसे बड़ी सी होती है अशरफियों की भरी हुई, वो उनको दी और उनको कहा कि तुम जाके लोगों से ये पूछो कि हम शाम से आए हैं और हमने ये उसी बंदे को देनी है जो मेन यहाँ का बंदा है, जो ये पूरी मुहिम जैसे चला रहा था, जो बैकबोन जैसे कहते हैं ना, इस पूरी आइडिया की बैकबोन है, तो हम उनको उसको ये देना चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने उनके लिए ये तोहफा भेजा है, क्योंकि उसको ये भी पता था कि जो मेन बंदा है तो मुस्लिम बिन अकील उसी के पास ठहरे होंगे, क्योंकि वो तो मेहमान थे वहाँ पे। अच्छा, वहां पे जब उन्होंने दिया तो ये वापस आए रात इब्ने ज़ियाद को कहा कि असल कल्प्रिट तो ये बंदा है जो जिसने सारी मुहिम का आगाज किया हुआ है, क्योंकि वो बनता तो ऐसे था कि वो अमीर माविया की तरफ का है, लेकिन अंदर से वो इमाम हुसैन के साथ था। अब इब्ने ज़ियाद ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। उसने इनकार किया, तो वो लोगों ने जिसने उसको थैली दी थी उनको उसके सामने बुलाया, उनको पता चल गया कि ये सारी बात खुल गई है, और फिर उनको इतना मारा और कहते उसको शहीद ही कर दिया, उसको मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील को भी, ये भी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे हुआ था, वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी आपको कभी। अच्छा, अब मुस्लिम बिन अकील फाइनली पकड़े गए और उनको उन्होंने क्या किया कि जो उनको पकड़ने के लिए आया था उसने क्या किया, आके जब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा तो उन्होंने कहा थे तो मुसलमान ही ना, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ रहे हो, मुझे पता है कि मेरी अब जान तुम लोग नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ तुमने जो कुछ करना है तुम कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि इमाम हुसैन को किसी तरह से ये मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जहाँ से भी है ना वो वापस चले जाए, यहाँ पे सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए हैं और सब पीछे हट गए हैं, आप यहाँ पे नहीं आए। उसने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। अब क्या हुआ कि इमाम जो मुस्लिम बिन अकील है ना, उनको किले के ऊपर ले जाके तमाम लोगों को पहले बुलाया, इकट्ठा किया गया और वहां से उनको नीचे फेंका गया और उनको कत्ल कर दिया गया उसके बाद, और लोगों को डराने के लिए कि देखो अगर तुमने इमाम हुसैन का साथ दिया तो हम ये कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये किस दिन वाक़या पेश आ रहा है? इमाम हुसैन 8 जिलहज को वहाँ से निकले, 9 जिलहज अरफा का दिन, अल्लाह अकबर, और ये वाक़या पेश आता है कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाता है।